بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مصر کے اندر ایک حکیم تھا جو کہ مریض کو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی رسی دے کر ایک رسی کا سرا مریض کے ہاتھ میں دیتا اور دوسرا سرا اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا، اور اگر وہ مریض خاتون ہوتی تو حکیم اور مریض کے درمیان پردہ ہوتا اور حکیم صاحب رسی کو ہاتھ میں پکڑ کر بتا دیتا اس مریض کو کیا مرض لاحق ہے۔ وہ مریض کو دوا دیتا، وہ مریض صحت یاب ہو جاتا، اور حتیٰ کہ جب وہ زیادہ مشہور ہوا تو اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہونے لگا کہ جو عورتیں کئی سالوں سے اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی، علاج کروا رہی تھی، تو جب وہ اس حکیم کے پاس جاتی ہیں تو ان کی گود بھر جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نواز دیتا ہے۔ جب یہ بات پورے مصر کے اندر پھیلی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ خبر پہنچ گئی۔ یہ خبر سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں سوال اٹھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گیا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقت کا پتہ لگانے کے لیے ایک عورت کا بھیس بدلا۔ بھیس بدلنے کے بعد نقاب کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس حکیم کے پاس پہنچے۔ معمول کے مطابق حکیم نے ایک رسی کا سرا سلطان کو خاتون سمجھتے ہوئے سلطان کے ہاتھ میں دے دیا، اور پردے کے دوسری طرف ایک رسی کا سرا اپنے ہاتھ میں رکھا، اور جیسے ہی حکیم نے رسی پکڑی تو اچانک دوستو اصل میں یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قلعے کو فتح کیا۔ اس قلعے میں فتح کی جشن میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک سپاہی کو، جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بچپن سے لڑتا رہا تھا، اس کو تحفے میں دے دیا، اور اس سپاہی سے اس قلعے کا حکم مقرر کر دیا گیا۔ وہ سپاہی بڑا ہی ذہین اور عقل مند تھا۔ اس کی بہادری کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا بڑا قلعہ اس نوجوان کے حوالے کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، اس نوجوان حاکم نے اپنی مہارت اور اپنی بہادری سے ثابت کر دیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ قلعہ اس حوالے کرنے کا بالکل درست تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قلعہ اس کے حوالے کیا تو قلعے کے اختیارات سنبھالنے کے چند ماہ کے بعد اس حاکم نے ارد گرد کے چھوٹے بڑے قلعوں کو بھی فتح کر لیا، اور ان قلعوں کو فتح کرنے کے بعد ان قلعوں میں حاصل ہونے والی مال غنیمت سلطان کے قدموں میں رکھ دیا، اور اس قلعے کی چابیاں بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دی۔ اور یہ سارا منظر دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہو گئے، کیونکہ سلطان نے کہا اگر وہ حاکم چاہتا تو اس قلعے کو جتنا بھی مال غنیمت تھا وہ اپنے پاس رکھ سکتا تھا، کیونکہ اس قلعے کو فتح کرنے والا بھی وہی حاکم تھا، اور وہ قلعے میں بھی اپنے اختیارات میں رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے احسان کا بدلہ کئی گنا کر کے واپس چکا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہو گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو حکم دیا کہ تیری رگوں کے اندر ایک بہادر، دلیر اور عقل مند نوجوان کا خون دوڑتا ہے، لیکن تمہاری عمر اب 25 برس سے اوپر ہو چکی ہے، لیکن تم نے ابھی تک شادی نہیں کی، تیرا اکثر وقت جنگوں میں گزرتا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تو کبھی شہادت کا جام پی لے اور پیچھے تیری نسل ہی ختم ہو جائے، لہٰذا تم کوئی اچھی سی نیک لڑکی تلاش کر کے شادی کر لو۔ یہ بات سنتے ہی وہ نوجوان شرما گیا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو کہا کہ جس طرح یہ نوجوان بہادر، عقل مند اور دلیر ہے، اس نوجوان کی طرح ایک بہادر اور دلیر لڑکی کو تلاش کر کے لاؤ۔ علی بن سفیان اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکل پڑا۔ وقت گزرتا رہا اور علی بن سفیان اپنے تجربے اور اپنے طریقے سے بہت ساری لڑکیوں کو آزمایا، اور انہیں آزمائش اور امتحان کے دوران ایک گاؤں کے اندر ایک غریب باپ کی بیٹی علی بن سفیان کے امتحان میں
کامیاب ہو گئی، اور جب وہ لڑکی کامیاب ہو گئی تو علی بن سفیان نے اس لڑکی کو اپنے ساتھ لیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اس لڑکی کو حاضر کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو علی بن سفیان نے کہا، حضور میں نے بہت ساری لڑکیوں کو اپنے طریقے سے امتحان میں ڈالا، لیکن ان سب میں صرف یہی وہ واحد لڑکی تھی جس نے میرا امتحان پاس کر لیا، اور یہی اس قلعے کی حاکم کی بیوی بننے کی قابلیت رکھتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے اور علی بن سفیان کو اپنے فیصلے پر داد دی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی دور اندیش آنکھوں نے دیکھ لیا کہ ایک حاکم کی بیوی اس طرح کی ہونی چاہیے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خود جا کر اس قلعے کے اندر اس نوجوان اور اس لڑکی کا نکاح کروا دیا۔ وقت گزرتا رہا اور وقت گزرتے گزرتے تقریباً 1 سال گزر گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی اولاد نہ دی۔ قلعے کا حاکم بڑا حیران و پریشان ہوا اور اپنی بیوی سے مشورہ کرنے کے بعد بہت سے ماہر حکیموں کو اپنے قلعے میں بلوا لیا اور ان سے مشورہ کرنے کے بعد اپنی بیوی کا علاج شروع کروا دیا، لیکن بہت عرصہ علاج کرنے کے باوجود ان کو کوئی بھی امید کی کرن نظر نہ آئی۔ قلعے کا حاکم اور اس کی بیوی بڑے پریشان ہوئے، کیونکہ ابھی تک ان کی کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ جب قلعے کا حاکم جنگ پر جاتا تو اس کی بیوی بڑی خوفزدہ ہو جاتی، کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ ابھی تک ان کی گود خالی ہے، اگر اس کے شوہر کو جنگ کے دوران کچھ ہو گیا اور میرے شوہر نے دوران جنگ شہادت کا جام پی لیا تو میرا کیا ہوگا؟ یہ تو میرے شوہر کے وارث کا کیا ہوگا جو کہ ابھی تک اس دنیا میں بھی نہیں آیا۔ وقت گزرتا رہا، ان دونوں نے اس کو اللہ کی رضامندی سمجھی اور انتظار کرنے لگے۔ ایک دن قلعے کے حاکم نوجوان نے صحت میں چہل قدمی کر رہا تھا، اتنے میں ایک بوڑھا بھکاری وہاں آن پہنچا۔ قلعے کا حاکم بہت ہی رحم دل انسان تھا، اس نے جیسے ہی قلعے کے دروازے پر ایک بھکاری کو دیکھا تو ایک سپاہی کو اشارہ دیا کہ اس بوڑھے بابا کو میرے پاس لاؤ۔ بوڑھے بابا کو اس کے پاس لایا گیا۔ بوڑھے بابا کو قلعے کے حاکم نے ایک تھیلی سونے کے سکوں کی دیتے ہوئے کہا، بابا جی آپ میرے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد سے نواز دے، کیونکہ میری شادی کو تقریباً 1.5 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک مجھے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ یہ سن کر بوڑھا بزرگ اس نوجوان کو دعائیں دینے لگا اور وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا، اب تقریباً 2 سال گزر چکے تھے، لیکن ابھی تک ان کی کوئی دعا قبول نہ ہی ہوئی اور نہ ہی کسی حکیم کی دوا نے کوئی اثر کر دکھایا۔ حاکم نے سوچا کہ ہو سکتا ہے مجھ میں ہی کوئی خرابی ہو یا مجھ میں ہی باپ بننے کی اہلیت نہ ہو۔ اس نے اپنے شاہی قاضی کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم میرا معائنہ کرو، ہو سکتا ہے مجھے باپ بننے کی اہلیت نہ ہو اور میں اپنی علاج اپنی بیوی کا کرا رہا ہوں۔ تو شاہی حکیم نے کہا حضور آپ کی اجازت ہے تو میں آپ کا معائنہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں تو پہلے بھی شک میں تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ شاید یہ بات مناسب نہیں ہے۔ قلعے کے شاہی حکیم نے جب قلعے کے حاکم کا معائنہ کیا تو معائنہ کرنے کے بعد اس کے چہرے پر اداسی چھا گئی۔ قلعے کے حاکم نے حکیم صاحب کو کہا، حکیم صاحب جو بھی آپ نے معائنہ کیا آپ مجھے بتائیے، آخر مسئلہ کیا ہے؟ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک وہی ہوتا ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ تو اس نے حکیم صاحب سے کہا، حکیم نے کہا حضور آپ کے اندر باپ بننے کی اہلیت نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ قلعے کا حاکم بڑا پریشان ہو گیا اور جا کر کمرے کے اندر سجدے میں گر گیا اور کہا کہ اے میرے مالک آپ نے میری رگوں میں اتنا بہادر اتنا طاقتور خون دوڑایا، ایک ایک نوجوان کو اتنا بہادر بنایا کہ اس نے اپنی کم عمر میں اتنی فتوحات حاصل کر لی، لیکن اے میرے مالک یہ تو تیرا ہی فیصلہ تھا کہ تو نے مجھے اولاد جیسی نعمت سے محروم کر دیا۔ جب اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو تڑپتا ہوا دیکھا تو
تو اس سے رہا نہ گیا اور وہ اپنے شوہر کو دلاسا دینے لگی۔ وہ نوجوان اس بات کو بھلا نہیں پا رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ چند دنوں کے بعد پھر وہ قلعہ کا حاکم صحن میں مایوسی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اتنے میں وہ بوڑھا بزرگ دروازے پر بھیک مانگتے ہوئے آیا۔ قلعے کے حاکم نے دیکھا، سپاہی کو اشارہ کیا کہ جا کر بابا کو میرے پاس لاؤ، تو سپاہی دوڑتا ہوا اس فقیر بھکاری کو پکڑ کر حاکم کے سامنے حاضر کیا۔ قلعے کے حاکم نے کہا، بابا جی آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے اولاد سے نواز دے۔ یہ سن کر بوڑھا بھکاری کہنے لگا، حضور میں آپ کے لیے سجدوں میں دعائیں کی، میں آپ کے لیے ہر وقت دعائیں کرتا ہوں، کیونکہ آپ کے رحم دلی اور بہادری کے قصے سن رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے میرے دل میں محبت ڈال دی ہے، اسی لیے میں سجدے میں رہ کے آپ کی دعا کرتا ہوں۔ لیکن حضور کبھی کبھی دعا سے نہیں بلکہ دوا سے کام بنتا ہے۔ تو قلعے کے حاکم نے کہا، بابا جی آپ نے بڑے بڑے شاہی حکیموں سے علاج کروایا لیکن ابھی تک مجھے اولاد نہیں ہوئی۔ یہ سن کر اس بابا نے کہا، حضور آپ کو ایک ایسے حکیم کے بارے میں بتاتا ہوں جس کے بارے میں سن کر آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ حضور وہ حکیم کوئی عام حکیم نہیں ہے بلکہ حضور وہ اپنے پیشے میں بہت مہارت رکھتا ہے۔ قلعے کے حاکم نے کہا، بابا جی آخر اس حکیم میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ تو اس نے کہا، حضور وہ حکیم ایک جھونپڑی کے اندر بیٹھتا ہے، وہ جھونپڑی کے اندر بیٹھ کر اس نے درمیان میں ایک پردہ لگایا ہوا ہے، اس کے پاس جو بھی مریض جاتا ہے وہ پردے کی ایک طرف خود بیٹھ جاتا ہے اور دوسری طرف مریض کو بٹھا دیتا ہے اور ایک رسی دیتا ہے جس کا ایک سرا وہ اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے اور دوسرا سرا وہ مریض کو دے دیتا ہے اور اسی رسی کے ذریعے وہ سونگھ کر بتا دیتا ہے کہ اس مریض کو کیا مرض ہے اور اس کا کیا علاج ہے۔ یہ سن کر قلعے کے حاکم نے کہا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ حکیم نے کہا، کبھی نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگا، حاکم صاحب اس کے حکیم کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اتنا علم ہے کہ اس کے پاس اگر 100 مریض چلے جائیں تو ان میں سے 10 مریض ایسے ہوں گے جن کو شفا نہیں ملی، باقی 90 مریضوں کو اللہ کے حکم سے شفا مل جاتی ہے۔ حضور اس کے پاس اپنی آنکھوں سے ایسے بھی مریضوں کو شفا پاتے ہوئے دیکھا ہے جن کو 220 سال تک اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی تھی۔ جب اس حکیم نے علاج کیا تو اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے نواز دیا۔ حضور اس حکیم کے پاس کبھی کبھی ایسے مریضوں کو بھی لایا جاتا ہے جن کو دوسرے حکیم بالکل لا علاج قرار دیتے ہیں، لیکن اس حکیم نے اللہ تعالیٰ کے ایسی شفا رکھی ہے کہ وہ موت کے انتظار کرنے والے مریضوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا دلوا دیتا ہے۔ یہ سن کر قلعے کے حاکم کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بابا جی کو کہا، بابا جی اس بارے میں سوچتے ہیں، بعد میں اس بارے میں فیصلہ کروں گا۔ یہ سب باتیں قلعے کے حاکم کی بیوی سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر ایسی باتوں پر بالکل یقین نہیں کرتا کہ بغیر مریض کو چھوئے، اس کا معائنہ کیے ایک رسی کے ذریعے کوئی کسی کا علاج کر سکتا ہے۔ وہ جانتی تھی اس کا شوہر بے شک بہادر، جنونی ہے، جذباتی ہے، لیکن وہ اپنے اصول کے خلاف کبھی نہیں جاتا۔ جس طرح وہ بوڑھا بزرگ اس حکیم کے بارے میں بتا رہا تھا، ایک عقل مند آدمی کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا، لیکن وہ عورت اپنے شوہر کو اس طرح تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی اور جو جانتی تھی کہ اس کے شوہر کو اس وارث کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ لہذا اس کی بیوی نے دوسرے دن اس بابا کو خفیہ طریقے سے اس محل کے اندر بلوایا اور اس حکیم کا پتہ لگایا۔ اس بوڑھے بزرگ نے حاکم کی بیوی کو کہا، تم اپنے شوہر کو ساتھ لے کر جاؤ تاکہ وہ تیرے شوہر کا بھی علاج کر سکے، تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے اولاد دے۔ تو قلعے کے حاکم کی بیوی نے کہا، میں جانتی ہوں کہ میرا شوہر اس حکیم کے پاس نہیں جائے گا، لہذا میں خود ہی اس حکیم کے پاس جاؤں گی اور اس کے پاس دوا لا کر اپنے شوہر کو کھلاؤں گی، اس سے میرے شوہر کو اللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ بوڑھا بزرگ چلا گیا۔ اگلی صبح جب قلعے کے حاکم کی بیوی نے دیکھا کہ اس کا شوہر چند دنوں کے لیے جنگی محاذ پر جا رہا ہے تو پیچھے اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ اس حکیم کے گاؤں کی طرف چل پڑی۔ سفر شروع کر دیا۔ قلعے کے حاکم کی بیوی نے سفر کی تیاریوں کے لیے سامان تیار کروایا، گھوڑے تیار کیے گئے اور حاکم کی بیوی نے سفر شروع کر دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ چند دنوں کے بعد حاکم کی بیوی اس گاؤں کے اندر پہنچی۔ جب
وہ اس گاؤں میں پہنچی تو لوگوں کے ہجوم سے ہی اس کو پتہ چل گیا کہ اس حکیم کے پاس کتنے زیادہ مریض آ رہے ہیں۔ جب حکیم کی بیوی کو پتہ چل گیا تو وہ بڑی خوشی ہوئی کہ جس طرح لوگوں کو شفا مل رہی ہے تو مجھے بھی ضرور شفا ملے گی۔ وہ بڑی امید لے کر اس حکیم صاحب کے پاس جا پہنچی۔ حکیم صاحب کو جب پتہ چلا کہ اس کے پاس ایک قلعے کے حاکم کی بیوی آئی ہے، وہ اس نے باقی سارے مریضوں کو ایک طرف انتظار کرنے کا کہہ دیا اور خود باہر آ کر قلعے کی حاکم کی بیوی کو اس کٹیا کے اندر لے گیا، لیکن دوران ملاقات اس نے حاکم کی بیوی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا اور اس کی یہ ادا حاکم کی بیوی کو بہت پسند آ گئی۔ اتنی خوبصورت لڑکی کو اس حکیم صاحب نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے۔ وہ خود ایک پردے میں بیٹھ گیا اور دوسرے پردے میں حکیم کی بیوی کو بٹھا دیا۔ حاکم کی بیوی نے کہا، حضور مجھے حکیم سے معائنہ کرواتے ہوئے کوئی پردہ نہیں، لیکن اس حکیم نے کہا کہ میرا اصول ہے کہ میں خاتون مریضہ کے پردے کے پیچھے سے ہی علاج کرتا ہوں۔ وہ بڑی متاثر ہوئی اور خوشی خوشی اپنی ساری رواداد حکیم کو سنائی۔ یہ سن کر حکیم نے کہا، اے خاتون، جتنے بھی حکیموں نے تجھے کہا ہے وہ سب غلط ہیں۔ بے شک تیرے شوہر کے خون میں اولاد کی طاقت ہے، لیکن تجھ میں کچھ ایسی مرض ہیں اگر وہ ختم ہو جائے تو تو ماں بننے کے لائق ہو جائے گی۔ یہ سن کر حاکم کی بیوی کو بہت خوشی ہوئی۔ اس طرح تو یہ حکیم میرا علاج کر دے گا اور میں ماں بن جاؤں گی۔ اب اس نے معائنہ شروع کر دیا اور اس نے معمول کی طرح اس رسی کو ایک سرا اپنے ہاتھ میں رکھا اور دوسرا پردے میں ایک سوراخ کے ذریعے گزار کر حاکم کی بیوی کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب اس نے معائنہ کرنا شروع کر دیا اور اس رسی کو سونگھنے کے بعد اس نے حاکم کی بیوی کو ایک خاتون ملازمہ کے ذریعے کچھ دوا پلائی۔ دوا پلانے کے بعد وہ خاتون ملازمہ وہاں سے چلی گئی۔ وقت گزرتا رہا۔ چند گھنٹوں کے بعد اس کی حاکم کی بیوی کی آنکھ کھلی تو وہ حیرت کے مارے، مجھے اس جھونپڑی میں سوئے ہوئے کتنا وقت گزر چکا ہے۔ جب وہ اٹھی تو وہ اسی جگہ پر موجود تھی جہاں وہ معائنہ کروانے کے لیے بیٹھی تھی۔ وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھی تو پردے کے پیچھے سے حکیم صاحب نے کہا، جو میں نے تجھے دوا پلائی تھی اس میں تھوڑا سا نشہ تھا، اس لیے تجھے نیند آ گئی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تجھے نیند میں جگایا جا، لہٰذا ہم تیرے اٹھنے کا انتظار کرتے رہے۔ یہ سن کر حاکم کی بیوی نے حکیم صاحب کا شکریہ ادا کیا اور اس کو خوشی میں بہت سارے سونے کے سکے ادا کیے اور وہاں سے چل پڑی۔ حاکم کی بیوی نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ سوتے ہوئے کیا ہوتا رہا ہے۔ چند دنوں کے بعد جب حاکم جنگ سے لوٹا تو اس کی بیوی کے چہرے پر بڑا ہی اطمینان تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے اتنی زیادہ پریشانی ہے، لیکن میری بیوی کے چہرے پر بہت زیادہ اطمینان ہے۔ بہرحال رات ہوئی۔ حاکم نے اپنی بیوی کے ساتھ رات گزاری۔ چند دنوں کے بعد اس کی بیوی دوڑتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر قلعے کے حاکم نے اپنی بیوی کو کہا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، کیونکہ مجھے باپ بننے کی اہلیت نہیں ہے، تم ماں کیسے بن گئی؟ یہ سن کر اس کی بیوی نے کہا، نہیں، تمہیں حکیموں نے غلط کہا تھا۔ میں ایک ایسے ولی اللہ حکیم کے پاس گئی تھی جس نے مجھے کہا کہ تیرے اندر ہی کوئی خرابی تھی جس کی وجہ سے تجھے اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور اس نے میرا علاج کیا اور علاج کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس نتیجے میں میری گود بھر دی۔ یہ سن کر قلعے کا حاکم بھی بڑا حیران ہوا، لیکن پھر بھی اس کو اپنی بیوی کی بات پر یقین آ گیا اور حاکم نے قلعے میں جشن کا انتظام کیا۔ اس کی بات خبر کی سلطان صلاح الدین ایوبی تک جا پہنچی۔ جب یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو بڑا حیران ہوا، لیکن جنگی مصروفیات کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قلعے میں ہونے والے جشن میں شرکت نہ کر سکا۔ وقت گزرتا رہا۔ تقریباً جب 9 سے 10 ماہ گزرے تو حاکم کو مائی نے بتایا کہ حضور، آپ کی بیوی کے پیٹ میں ایک لڑکا پرورش پا رہا ہے، آپ کو بڑے جشن کا انتظام کرنا چاہیے، کیونکہ بڑی دیر بعد، بڑی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی خوشی دی ہے۔ یہ سن کر
قلعہ کا حاکم خوشی سے پھولے سما نہیں رہا تھا۔ اس نے اسی وقت قلعے کے اندر سجاوٹ کے حکم دیا اور بڑے بڑے سرداروں، بڑے بڑے قاضیوں اور حتیٰ کہ خود سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو محل کے اندر ایک قلعے میں ہونے والے جشن کے بارے میں بتایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ پہلے بھی اس نوجوان کی دعوت میں باوجود شرکت نہیں کر سکا، لہٰذا اب اللہ نے اس کو اتنی بڑی خوشی دی ہے، لہٰذا ہمیں شرکت کرنی چاہیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کے ساتھ چند دنوں کے سفر کے بعد وہاں پہنچے۔ قلعے کے اندر کے حالات دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی خوشی ہو رہی تھی، کیونکہ اب اس قلعے کے اندر ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ لوگ غریبوں اور مسکینوں میں کھانا تقسیم کیے جا رہے تھے، لوگوں کو اس خوشی میں نئے نئے کپڑے دلوائے جا رہے تھے، بازار میں لوگوں کو مفت کھانا دیا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت خوشی ہوئی۔ سب لوگ اس انتظار میں تھے کہ جب وہ بچہ اس دنیا میں آنکھ کھولے گا تو قلعے کے اندر جشن ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک سپاہی نے بتایا کہ حضور، بچے کی پیدائش کہ چند لمحے گزرے، سب لوگ دعائیں مانگ رہے تھے، غریبوں میں کھانا تقسیم ہو رہے تھے، نئے نئے کپڑے تقسیم ہو رہے تھے۔ اتنے میں قلعے کے اندر اعلان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حاکم کو بہت ہی خوبصورت بیٹا عطا کیا ہے۔ یہ خبر پھیلتے ہی قلعے کے اندر جشن کا آغاز شروع ہو گیا۔ ہر طرف ڈھول بجنے لگا، لوگ ناچ رہے تھے، گا رہے تھے اور اسی خوشی ٹھنڈے ٹھنڈے مشروب پی رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ قلعے کے حاکم کو، جو کہ تقریباً 27 سال کی نوجوان تھا، اس کو مبارکباد دی اور مبارک دینے کے بعد سب لوگ محل کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں دائی ماں جب حاکم کے نو مولود بیٹے کو اس کے پاس لے کر آئی، باپ کے پاس آئی، تو دیکھ کر حاکم کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ یہ دیکھ کر سارے مہمان حتیٰ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت حیران تھا کہ اتنے سے بڑے عرصے بعد دعاؤں کے ساتھ پیدا ہونے والے بچے کی پہلی نظر میں ہی دیکھ کر یہ نوجوان اس کا رد عمل کیوں دیکھ رہا ہے۔ لیکن جیسے جیسے وہ دائی ماں اس بچے کو قریب لائی گئی، وہ حاکم آپ سے باہر ہوتا گیا، حتیٰ کہ اس دائی ماں کو کہا کہ اس بچے کو میرے قریب نہ لاؤ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے مہمانوں کو بیٹھ جانے کا حکم دیا اور دائی ماں کو کہا کہ اس بچے کو ماں کے پاس لے جاؤ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو کمرے کے اندر لے گئے اور اس نوجوان کو کہا، بیٹا یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تم نے کیا کہا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور جو دائی ماں بچہ لے کر آئی ہے وہ تو بچہ میرا نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ خون میرا ہوتا تو اس کو میں دیکھ کر ہی پہچان لیتا۔ حضور یہ میرا خون نہیں ہے، یہ ناجائز اولاد ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو اس دنیا نے کہا جو حضور میں صحیح فرما رہا ہوں، میں اپنی بدنامی کیوں کروں گا، میں اپنی بیوی کے کردار پر کیوں سوال اٹھاؤں گا؟ اور ابھی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ میری بیوی بد کردار ہے، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں جو بچہ میری بیوی کے پیٹ میں پلتا رہا، جو بچہ ابھی دائی میرے سامنے لے کر آئی تھی، وہ میرا نہیں ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ حیرت میں پڑ گئے۔ قلعے کے اندر پریشانی کا سماں چل رہا تھا، تمام لوگ حیرت کے مارے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ چند لمحے جس قلعے کے اندر جشن چل رہا تھا، اب اس قلعے کے اندر ہر طرف ویرانہ ہی ویرانہ تھا، کیونکہ قلعے کے حاکم کو پریشانی میں دیکھ کر کسی کی رعایا کبھی خوش نہیں رہ سکتی۔ جب یہ سارا ماجرا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سیدھا حاکم کی بیوی کے پاس گئے اور کہا، اے بیٹی بتاؤ کہ اصل ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور جب اس نے دیکھا کہ کسی طرف سے کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، کوئی حکیم کامیاب نہیں ہو رہا، تو اس نے ایک بوڑھے فقیر سے اپنے شوہر کو ایک حکیم کے بارے میں بتاتے ہوئے سنا، جو کہ ایک رسی کے ذریعے سونگھ کر بتاتا تھا کہ مریض کو مرض کیا ہے اور وہ اس کا علاج کر دیتا تھا۔ اس کے پاس اگر 100 مریض جاتے تو 90 کامیاب ہو جاتے۔ جب میں نے سنا تو مجھے اس حکیم کے پاس جا پہنچی، اس نے میرا علاج کیا، کیونکہ اس نے کہا کہ باقی حکیموں نے تمہیں غلط کہا ہے، تیرا شوہر باپ نہیں بن سکتا بلکہ تجھے یہی خرابی ہے، تو اس علاج کر رہا تھا تو ماں بن جائے گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے خاتون بتاؤ کہ علاج کے دوران کوئی ایسی عجیب حرکت حکیم نے کی؟ تو اس نے کہا، نہیں حضور، وہ تو پردے کے پیچھے بیٹھا رہا اور اس نے ایک رسی کا
سرا میرے ہاتھ میں دیا اور دوسرا اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا پھر آگے کیا ہوا؟ تو اس خاتون نے کہا حضور جب اس نے میرا معائنہ کر لیا تو اس نے ایک خاتون کے ذریعے دوا ایک پیالہ میرے پاس بھجوایا اور اس نے مجھے پردے کے پیچھے کہا کہ یہ تم پی لو، تیری مرض ختم ہو جائے گی۔ حضور میں نے وہ جیسے ہی پیالہ پیا تو میں اسی وقت بے ہوش ہو گئی اور چند گھنٹوں کے بعد مجھے ہوش آیا تو اس جگہ پڑی ہوئی تھی جہاں پر پہلے بیٹھی ہوئی تھی، اور میں نے ہوش آنے کے بعد پوچھا کہ اس نے مجھے کہا کہ وہ دوا پینے کی وجہ سے تجھے نیند آ گئی تھی تو تم حاکم کی بیوی ہو لہذا تجھے جگانا مناسب نہیں سمجھا، اور حضور اسی وقت وہ حکیم پردے کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میں ہی اس کو دیکھ پا رہی تھی اور نہ ہی وہ مجھے دیکھ پا رہا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مزید حیرت میں پڑ گئے۔ آخر جس آدمی نے اس لڑکی کو چھوا نہیں تو پھر آخر اصل مسئلہ کیا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت شاہی کے حکیم کو بلایا اور کہا کہ تم قلعے کے حاکم کا معائنہ کرو کہ اس کے اندر باپ بننے کی اہلیت ہے۔ جب حکیم نے معائنہ کیا تو جب انہوں نے بتایا کہ سلطان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، انہوں نے کہا حضور حاکم کے خون کے اندر باپ بننے کی صلاحیت پیدا ہو ہی نہیں سکتی، یہ نوجوان کبھی بھی اپنی زندگی میں باپ نہیں بن سکتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جو کہ انسان باپ نہیں بن سکتا، اس کی بیوی جو کہ اتنی پاکیزہ اور با کردار ہے تو پھر وہ ماں کیسے بن گئی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں وہ بار بار خیال آ رہا تھا جب اس نوجوان نے بتایا کہ وہ دوا پینے کے بعد مجھے تھوڑی دیر کے لیے نیند آ گئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ چکے تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے کا پتہ لگانے کے لیے ایک چال چلی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکیم کو علی بن سفیان اور اپنے چند سپاہیوں کو اپنے ساتھ لیا اور قلعے کے اندر سے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے ایک عورت کا بھیس بدلا اور اپنی آنکھوں کے علاوہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا چہرہ ڈھانپ لیا تھا، جسم پر بھی وہ عورت کا لباس تھا اور اوپر سے حجاب لگا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک عورت کے بھیس میں جب گاؤں کے اندر پہنچے تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی سپاہی کو اپنے ساتھ لیا اور کہا کہ تم نے حکیم کو جا کر کہنا ہے کہ میں اس کا شوہر ہوں، اور باقی سپاہی اس گاؤں کے پاس میں ایک ایک جگہ انتظار کرنے لگیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس حکیم کے پاس پہنچے تو اس نے سپاہی سے پوچھا کہ جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ناٹک کے طور پر شوہر بن کر گیا تھا۔ اس نے کہا یہ میری بیوی ہے، ہماری شادی کو 10 سال گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک میری بیوی کو بچہ نہیں ہو رہا۔ وہ حکیم جان گیا تھا کہ اس مرد کے اندر ہی کوئی گڑبڑ ہے، لہذا اس نے اس چور کو یعنی کہ اس کے سپاہی کو کہا کہ باہر انتظار کرو اب اور اپنی بیوی کو اندر بھیج دو۔ اس نوجوان نے اپنی بیوی کو اندر بٹھایا اور دوسرے پردے کی طرف وہ حکیم بیٹھا ہوا تھا اور اس نے ایک رسی کا سرا اس کو پکڑا دیا اور دوسرا اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر گزری کہ اس حکیم نے کہا اے خاتون تیرے اندر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، اب یہ تم دوا پی لو، لہذا چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے تجھے خوشی مل جائے گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت غصہ آ رہا تھا، جو کہ حکیم یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کے نقاب کے پیچھے ایک عورت ہے یا مرد، آخر علاج کیسے کرتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ اس حکیم نے ایک عورت کے ہاتھ میں ایک دوا دی اور سلطان کو کہا کہ جس کو وہ ایک عورت خود سمجھ رہا تھا آپ یہ دوا پی لیں اور اس کے بعد آپ چلی جائیں، آپ کو اللہ شفا دے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوا لی اور اس کو کہا کہ تم چلی جاؤ۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے بڑی ہی مہارت سے وہ دوا ایک دوسری طرف پھینک دی اور بے ہوشی ہونے کا ناٹک کیا۔ جیسے سلطان نے بے ہوش ہونے کا ناٹک کیا تو اس حکیم نے پردہ ہٹایا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے عورت سمجھ کر کپڑے اتارنے لگا، اور جیسے ہی اس نے سلطان سے منہ سے نقاب اتارا تو سلطان کے منہ پر داڑھی دیکھ کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، وہ الٹا زمین پر جا گر پڑا اور اسی وقت اپنا خنجر نکالا اور اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تلوار نکال لی اور اس کی گردن پر تان لی اور کہا میں سب جانتا تھا کہ ان کے سب کے پیچھے تیری گھٹیا حرکت ہے،
تو لڑکیوں کو دیکھ کر ہی جان لیتا تھا کہ بچہ بچہ کرنے کی اہلیت باپ میں نہیں یا عورت میں۔ تو جس باپ کے اندر بیٹا پیدا کرنے کی اہلیت نہیں ہوتی، تم اس لڑکی کو نشے والی دوا پلا کر اسی دوران تم اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہو۔ اور جو لڑکی اپنے شوہر کی وجہ سے ماں نہیں بن سکتی تھی، وہ ماں بن جاتی اور وہ سمجھتی کہ تیری دوا سے ہی وہ ماں بن گئی ہے، لیکن وہ نہیں جانتی کہ تم اس سے اپنی گندی گود میں حرام کا بچہ لے کر جا رہی ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اس حکیم کی گردن سے پکڑا اور باہر لے آیا۔ جب لوگوں نے حکیم صاحب کی گردن سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار رکھی ہوئی دیکھی تو سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے گاؤں والوں کے سامنے اس کی اصلیت کا پردہ فاش کر دیا۔ اس کے بعد اس حکیم کو سارے گاؤں والوں کے سامنے اس کا سر قلم کر دیا۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی کی وجہ سے وہ حکیم جو کتنے سالوں سے کتنے ہی پاکیزہ لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیل رہا تھا، اس کا کام تمام کر دیا۔ دوستو، اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔